نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ آج کل ملک پاکستان میں اس قسم کی خبریں بہت دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں کہ حالات سے تنگ آ کر فلاں شخص نے خودکشی کر لی، میاں بیوی نے پہلے اپنے بچوں کو قتل کیا اور پھر خود کو قتل کر لیا، زہر کھا لیا، اپنے ہی پسٹل سے خود کو فیر مار لیا، گلے میں پھندا ڈال کر لٹک گیا، نہر میں چھلانگ لگا دی، ٹرین کے نیچے سر دے دیا، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، امتحان میں ناکام ہو گیا تو خودکشی کر لی، کسی مقابلے میں ہار گیا تو خودکشی کر لی، قرض کے بوجھ تلے دب گیا تو خودکشی کر لی، پسندیدہ لیڈر یا گلوکار مر گیا تو خودکشی کر لی، قومی کرکٹ ٹیم میچ میں ہار گئی تو خودکشی کر لی، کوئی مناسب روزگار نہ ہو سکا تو خودکشی کر لی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو خودکشی کر لی۔ محترم بھائیوں، خودکشی عموماً تین وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، بنا پر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو حالات سے تنگ آ کر جو میں ذکر کر چکا ہوں، دوسرا خوشی میں آ کر، مثال کے طور پر شادی کے موقع پر فائرنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گولی لگ گئی، پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے نیچے گر گیا، سیلفی کے چکر میں ٹرین کے نیچے آ گیا یا پہاڑ سے پھسل گیا اور تیز غیر محتاط ڈرائیونگ کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گیا، ون ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیسہ کمانے کے لیے غیر قانونی طریقے سے پرخطر سمندری راستوں کے ذریعے بیرون ملک جاتے ہوئے ڈوب گیا، نشے میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، شراب نوشی اتنی کر لی کہ برداشت سے باہر ہو گئی۔ اور تیسری وجہ، لالچ میں آ کر، مثال کے طور پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، چوری کر رہا تھا تو فائر لگا اور مر گیا، یہ بھی خودکشی کی قسم ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا۔ دشمن سے پیسے لے کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے مجمع میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا، یہ تو بدترین خودکشی ہے۔ تو خودکشی کی یہ تینوں اقسام، حالات سے تنگ آ کر، خوشی میں آ کر، لالچ میں آ کر، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ عزیز بھائیوں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جسم تو میرا ہے، میری مرضی، میں جتنی دیر چاہوں دنیا میں رہوں اور جب چاہوں اپنے آپ کو قتل کر کے دنیا سے چلا جاؤں، تو اس کی یہ بات غلط اور فضول ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، کیونکہ اس کا مالک وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے برابر کیا، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ لہذا میرا جسم، میری مرضی، یہ بات درست نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے متعلق سوال ہوں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو محترم بھائیوں، خودکشی کرنا حرام ہے اور اس کے دینی اور دنیاوی بے شمار نقصانات ہیں۔ دنیاوی طور پر سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنی ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے لواحقین کے لیے طویل صدمے کا باعث بنتا ہے، والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کے لیے اس کی موت ایک ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ایسے واقعات کا ماحول اور معاشرے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے اور ہر جاندار کے
رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور اگر تم رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو قتل کرو گے تو گویا کہ ایک ایسے نفس کو قتل کرو گے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی تھی۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ پر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں 90 جگہوں میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے رزق مقرر کیا ہے اور اسے اپنے ذمے لیا ہے، اور صرف ایک جگہ ایک جگہ پر یہ پڑھا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فشککنا فی قول الصادق فی 90 موضعا وصدقنا الکاذب فی موضع واحد، تو ہم نے ایک سچی ذات کی 90 مرتبہ کہی ہوئی بات پر شک کیا اور ایک جھوٹے شیطان کی 1 مرتبہ کہی ہوئی بات پر یقین کر لیا۔ تو عزیز بھائیو، ایک مومن اور مسلم کا کام یہ ہے کہ حالات سے تنگ آ کر دل برداشتہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس کی طرف لوٹنے والے، اس کی طرف جانے والے ہیں تو پھر کیوں اس لیے آپ دنیا میں گھومے ہوئے حالات سے پریشان ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیٹا گم ہو گیا ہے، لمبا عرصہ گزر گیا ہے، آنسو نکل کر بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، مگر اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو عزیز بھائیو، جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا یاد رکھو جہنم میں ویسے ہی تکلیف اٹھائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر دیکھیں، حدیث موجود ہے جس شخص نے چھری کے ساتھ، یہ چھری آلے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو پھاڑے گا، ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر دے کر مار ڈالا، زہر سے قتل کیا، تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، مرتا رہے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس نے جسم میں تیر مار کر خودکشی کر لی تھی، تو آپ نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو محترم بھائیو، عزیز بھائیو، جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے اور جہنمی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یوں بیان کی کہ اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے ساتھ بے حد رحم کرنے والے رب العزت پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کشادگی کرے گا، رستے ہموار کر دے گا۔ بھائیو، خودکشی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھو کہ وہ غیب سے میری مدد کرے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا،
سجاؤ خواب آنکھوں میں، یہ دل آراستہ رکھو، ہٹے گا غار سے پتھر، خدا سے رابطہ رکھو، وہ ماؤں سے کہیں بڑھ کر، وہ ماؤں سے کہیں بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تمہیں تنہا نہ چھوڑے گا، دعا کا سلسلہ رکھو۔ بھائیو، وہ جس کا نام الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسی تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الوتیر ہے یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ یقین رکھے اپنے رب پر جو ہر چیز پر قادر ہے۔ او بھائیو، صحابہ کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ کیا ہم اس صحابی سے بھی زیادہ غریب ہیں کہ جس کے گھر میں لوہے کے چھلے کے برابر بھی کوئی چیز نہ تھی؟ کیا ہمارے گھر میں کبھی ایسا دن آیا کہ ایک کھجور کے سوا کھانے کی کوئی چیز موجود نہ ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ صرف ایک مہمان کی وجہ سے ہمیں چراغ بجھانا پڑ جائے اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا سنانا پڑ جائے؟ کیا ہم نے کبھی ایسے دن دیکھے ہیں کہ دو چاند نظر آگے مگر ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہ جلی ہو؟ تو محترم بھائیو، یقیناً نہیں تو سوچئے حالات سے تنگ آ کر کیا صحابہ کرام نے خودکشی کی تھی یا اپنے آپ کو صابر اور شاکر بنا کر سروائیو کیا تھا؟ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کو اسوہ حسنہ بنائیں اور اپنے لیے ان کو خیر والا وہ اپنے سامنے پائیں۔ محترم بھائیو، ان کی زندگیاں سامنے رکھیں گے تو ہمارے اندر یہ خودکشی سے بچنے کے فوائد اور طریقے ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور مالداروں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے پاس بیٹھو گے تو پھر لگے گا بھی میں کہاں کھڑا ہوں؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے مال کو دیکھ کر، مالداروں کو دیکھ کر، ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر۔ تکلف سے بچیں محترم بھائیوں۔ اسی طرح میڈیا سے دور رہو، یہ بہت مایوسی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کی بجائے آخرت پر نظر رکھو۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے آخرت کی خوبصورتی ظاہر ہو گئی، اس پر دنیا سے جدا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بجائے آخرت پر نظر رکھو، اور اسی طرح اپنے سے کمزور لوگوں کی طرف دیکھیں تاکہ شکر پیدا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ فرمایا اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جو تم سے اوپر ہیں، وہ تمہارے سے اوپر اسٹیٹس ان کا ہائی ہے، ان کی طرف نہ دیکھو۔ فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہیں ان کو اپنے لیے حقیر نہیں سمجھو گے۔ اس لیے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، ہاتھ دے رکھے ہیں، پاؤں دے رکھے ہیں، صحت دے رکھی ہے، جوانی دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا سٹیٹس رکھا ہے اس کو دیکھو اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھو، جن کا ہاتھ نہیں ہے، جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی ٹانگ نہیں ہے، جو آنکھوں سے محروم ہے، نبی نے آپ کے پاس اگر جوتا ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس جوتا نہیں ہے، آپ کے پاس پاؤں ہے تو اس کو دیکھو جو لنگڑا ہے۔ اس لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتیں تمہیں یاد آئیں گی کہ اللہ کا شکر ہے مجھے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور بھائیو، اپنی جھگی اور کچے مکان کو ہی لش پش کریں، بینگلور محلات سے مرعوب نہ ہوں، حالات کا مقابلہ کریں
اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سے رابطہ رکھیں، حسن ظن رکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔